علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ سنت مبارکہ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو، سوالیوں کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو۔ تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، تو 2 حصے یہ بن گئے، اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے۔ یہ اجتہاداً ہے سب کے نزدیک، اب سارا خود بھی کھا لیں تو جواز موجود ہے اس کا، لیکن بہتر ہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اس میں 3 حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناقص دوسروں کو دے دیا ہے، یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا، غریب والے کو دوسرا بھیج دیا، تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند کریں۔ پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ ٹھیک ہو کہ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ ناشتہ کیا جا سکتا ہے کہ بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لیے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی کھجوریں کھا کے جاتے تھے طاق تعداد میں، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے لیے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آ کے کھاتے تھے۔ باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے 2950 جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، امام باقر علیہ السلام نے جو جابر بن عبداللہ سے بیان کی ہے، اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کروائے، 63 خود کیے، 37 مولا علی سے کروائے، اور سب سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا۔ تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام تو یہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے۔ اگر ایک بندے کی جا کے عصر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک بیٹھا رہے گا، تو روزے کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے، اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے۔ وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے جائیں؟ آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں بیسیکلی، کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی نا۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا، تو وہ جو منع ہونے کی جو ہے نا دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے۔ تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک روزہ چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا، تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی پہ کریں، جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہ جائیں۔ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہو۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ تنظیم دیکھیں جی، اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں ہی بہت سستی ہو گئی ہیں۔ جس طرح آج سے 20 سال پہلے بڑی کھال 5000 روپے کی تھی، آج تو شاید وہ 25,000 کی ہوتی، لیکن تو اب 500 کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے 100 روپے کا۔ تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا، بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی، وہ FATF کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے۔ اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بیچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے، ان کا یا الخدمت فاؤنڈیشن والے، ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس گئے اس کے۔ تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی، مذہبی تنظیموں کے کھالیں اس کے اوپر، اور بعض لوگ تو 2 قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی 2 جو مختلف تنظیمیں ایک قربانی کی کھال ان کو دیں تاکہ دونوں سے بنا کے رکھی جائے۔ تو کھال کا جو مصرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پہ اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے۔ گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کسائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معاوضے کے عوض جاری ہوتی ہے، جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ
کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ کسائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا. اب نہیں ویسے کسائی کھال لیتے ہیں کیونکہ اب تو کسائیوں کا ریٹ کھال سے بہت زیادہ ہے. جب جس زمانے میں ریٹ وہ قریب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بکرا ہم ذبح کر دیں گے, کھال مجھے دے دینا. تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کر سکتے. تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو, بینڈ نہ ہو, چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے, آپ اس کو دے سکتے ہیں, خود بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے. قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ, تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں. تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں, آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی کوئی کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں. تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لے, ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تعریف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے, لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے. اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے, تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو. آپ ان کو ڈانٹیں نا, تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور, کوشش کریں کہ دے دیں. اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا, یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا. نہیں یار, اس انسان ہے نا, آپ دیں گے. یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے, مسکین غریب. کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تے مسلمان غریب, جنرل ہے. اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 32. اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کافر کی نہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے. سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے. تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں, غریبوں کو کھلائیں. جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.